السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمستہ ای لرننگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں نماز کا طریقہ سجدے تک آپ کو مکمل طریقے سے اجمالی طور پر بیان کیا۔ آج ہم وہاں سے سجدے سے آخر تک انشاءاللہ العزیز بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سجدے میں ہیں ہم لوگ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں، پھر سب سے پہلے سر اٹھائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں اور داہنا قدم کھڑا کر کے دانے قدم کی پوری انگلیاں قبلے کے رخ ہوں اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب جم کر بیٹھ جائیں اور ہتھیلیاں بچھا کر اپنے رانوں پر رکھیں اور انگلیاں اپنے ہاتھ کی انگلیاں اپنی حالت پر ہوں، ران پر اپنے حالت پر ہوں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کے رخ ہوں۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے کو جائیں، پھر بیٹھنے کے بعد پھر سجدے کو اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جائیں اور اسی طرح سجدہ کریں جس طرح ہم نے بیان کیا تھا۔ پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل اٹھیں۔ عموماً ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر اٹھتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ پنجوں کے بل ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں اور پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر کوئی سورہ ملا لیں، پھر اس کے بعد رکوع کریں اور پھر رکوع کرنے کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر قیام کریں، پھر قیام سے پھر سجدے کی طرف آئیں، دونوں سجدے کریں۔ دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر داہنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر اس پر برابر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھنا ہے۔ اب تشہد کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اب اسی کو تشہد کہتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اور جب کلمہ لا کے قریب پہنچے ہوں تو دانے ہاتھ کے بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو حلقہ بنا لیں، یعنی اس انگلی کو اور اس کو حلقہ بنا لیں، حلقہ اور چنگلیاں اور اس کے پاس کی جو بھی انگلیاں ہیں ان تینوں انگلیوں کو ہتھیلی سے ملا لیں اور کلمہ لا پر انگلی کو شہادت کی انگلی کو اٹھائیں، لیکن جنبش نہ دیں، صرف اٹھائیں، لا پر اٹھائیں اور اس کو جنبش نہ دیں اور الا اللہ پر گرا دیں اور سب انگلیوں کو فوراً سیدھی کر لیں۔ تو لا پر اٹھائے، الا اللہ پر چھوڑ دیے اور پھر ساری انگلیوں کو پھر ایسے اپنی حالت پر چھوڑ دیں۔ اب یہ 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 سے زیادہ رکعت اگر پڑھنی ہے پھر اللہ اکبر بول کر کھڑے ہو جائیں۔ اگر فرض نماز ہوں تو صرف سورہ الحمد، سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی صورت نہ ملائیں۔ اگر سنت نفل یا سنت پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملانا بھی سنت ہے۔ پھر جس طرح ہم آخری جیسے تشہد کے لیے قاعدہ کیا تھا اسی طرح قاعدہ کریں اور وہاں تشہد پڑھنے کے بعد فوری طور پر درود شریف پڑھیں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یہ پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ جو آپ کو یاد ہے ان میں سے دعائیں پڑھیں۔ عموماً ہم لوگ جو دعا پڑھ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھیں، یا تو کوئی بھی دعا آپ کو جو دعائے معصورہ جو حدیثوں میں وارد ہے وہ دعا پڑھیں۔ اگر یہ سب یاد نہیں ہے تو عموماً ہم جو دعا سنتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بہت چھوٹی دعا ہے، اس کو پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد، اور یہ دعا پڑھتے وقت ربنا سے نہ پڑھیں، اللہم ملا کر دعا پڑھیں، اللہم ربنا آتنا، اس طرح پڑھیں۔ پھر دعائے معصورہ بھی پڑھ لیے۔ پڑھنے کے بعد دانے شانی کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ایسے ہی بائیں شانے کی طرف مڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھیں۔ اب جو طریقہ ہم نے بیان کیا یہ امام یا تنہا منفرد پڑھنے والے کے لیے ہے۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے تو وہ صرف ثنا پڑھ کر اس کے بعد خاموش کھڑا رہیں، پھر رکوع سجدہ سب امام کے ساتھ کریں، اور جو اذکار ہم نے بیان کیا وہ مقتدی کو بھی، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا وہ بھی پڑھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ان تمام سنت اور ان طریقوں کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ہم نے جو دعائیں التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ، یہ تینوں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دعائیں آپ کو ڈسپلے میں دکھائی جائے گی، انشاءاللہ صحیح طور پر یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔